نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کو احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے تم لوگوں کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ اس روشن شاہراہ سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہوگا۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو ایسی حالت میں بعد میں جو شخص آئے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، تو اسے چاہیے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین ہدایت یافتہ حضرات جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ حدیث سنت کو اپنانے اور ادھر ادھر کے راستوں کو چھوڑنے کے اوپر بڑی زوردار حدیث ہے، جسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں وارد الفاظ کے معنی: البیضاء ہموار زمین، اسی طرح سیدھی زمین، تو اس کو شریعت کی تشبیہ اس زمین سے دی گئی ہے جو ہموار ہو اور سیدھی ہو، کوئی بھی آدمی اس سے بھٹکے نہ۔ یزیغ کا معنی ہے حق سے مائل اور دور ہونا۔ حالک کا مطلب ہے حق سے دور، اور حق سے دور وہی ہوگا جس کے لیے اللہ نے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے۔ علیکم کا مطلب لازم پکڑو، مضبوطی سے تھام لو۔ حدیث کے راوی عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام ابو نجیح عرباض ابن ساریہ السلمی رضی اللہ عنہ ہے۔ اہل صفہ میں سے تھے۔ اہل صفہ کے بارے میں مشہور ہے وہ نادار اور غریب صحابہ کرام جن کے پاس گھر نہیں تھا، مسجد نبوی میں ان کا قیام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی تکریم فرماتے تھے، ان کی نگہداشت رکھتے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیا کرتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے، اور ان کے ہی بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ہاں، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ انہوں نے ملک شام میں سکونت اختیار کی اور وہیں سن 75 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث کا عام مفہوم: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے سیدھے اور صاف دین پر ہمیں چھوڑا، جس دین میں نہ کوئی کجی ہے نہ کوئی ابہام اور پوشیدگی ہے، واضح ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، سیدھا ہے۔ یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت ہے جو سب پر واضح ہے۔ مسلمان اس کی پیروی کرے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا راستہ ہے جس کی رات دن کی طرح واضح ہے۔ اس سیدھے اور واضح راستے سے وہی کنارہ کشی اختیار کرے گا، وہی چھوڑے گا جو اپنے لیے ہلاکت اور گمراہی لکھ رہا ہو۔ اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے گا، وہ آپ کے راستے کے بارے میں اختلاف دیکھے گا، اختلاف وہ پائے گا،
تو ایک مسلمان کو اختلاف اور گمراہی سے بچنے کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت ہے اس حدیث میں۔ پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، راستہ اور آپ کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار، آپ کی سنت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ نے جو بھی کچھ عمل کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور دوسری بات، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے طریقہ کار کو، سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ حدیث کے فوائد، اسلامی شریعت میں اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بالکل اسلامی شریعت واضح ہے، اس میں کوئی غموض، کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی شخص کے پاس کوئی راز کی بات ہو اسلامی شریعت کی اور جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، سب کے اوپر یکساں طور پر واضح ہے اسلامی شریعت۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکنے والا راہ راست سے، صراط مستقیم سے بھٹکنے والا ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ کے بعد جس میں اختلافات اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو بعد میں زندہ رہے گا تو بہت ساری چیزوں کو، برائیوں کو دیکھے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ خلفاء راشدین کی فضیلت ہے اس میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی جو تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی، وہ خلفاء راشدین کی سنت کے بارے میں بھی ہوئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی بڑی فضیلت تھی۔ حق کی معرفت کا قاعدہ وہی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی بات اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، اور ان دونوں چیزوں کے خلاف اگر ہے تو وہ ناحق ہے، غلط ہے، گرچہ دیکھنے میں وہ چیز بڑی خوبصورت ہم کو نظر آئے، گرچہ اس کا کہنے والا، کرنے والا، اسے لوگ بہت زیادہ عظیم، معزز اور مشہور سمجھتے ہوں، اگر اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی طریقہ کار، اس کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ کی سنت سے، خلفاء راشدین کی سنت سے ٹکراتی ہے تو اس کی بات کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے پاس اتھارٹی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی باتیں، خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔